اچھا جی, ڈیریویٹیوز کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پارٹ 3 ہے یہ لیکچر کا. ہم نے پہلے 2 پارٹس میں کچھ بیسک کمپیوٹیشنس دیکھی ڈیریویٹیوز کی. اب لیٹ سے کہ آپ کے پاس ایک ایکویژن ہے y از ایکولس ٹو 5x پلس 2. ہم نے کوآرڈینیٹ جیومیٹری کے چیپٹر میں یہ پڑھا تھا کہ اس کا گراف کیسا بنانا ہے, اس کا گراف کیسا بنے گا, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بھئی یہ ایک اسٹریٹ لائن ہوگی اور یہ ایک اپورڈ سلوپنگ لائن ہوگی. y از ایکولس ٹو 5x پلس 2, اور یہ والا جو پوائنٹ ہوگا یہ ہوگا 0,2, اور اس کا جو گریڈینٹ ہوگا وہ 5 ہوگا, یا m جو ہے نا وہ 5 ہوگا. اور m کے 5 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اپورڈ سلوپنگ لائن ہوگی. اچھا, اگر ہم اس کا dy/dx نکالتے ہیں تو dy/dx کتنا آئے گا, 5 آئے گا. اب ہم گریڈینٹ نکالنا جانتے ہیں نا. ان ریالٹی dy/dx یا کسی y کے فنکشن کا ڈیریویٹو اس کے m کے برابر ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے گریڈینٹ کے برابر ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ریشو آف رائز از ٹو رن کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ کسی بھی لائن کا dy/dx m اور گریڈینٹ اور ریشو آف رائز ٹو رن ایک ہی ہوتا ہے, یعنی کہ dy/dx افیکٹولی کسی بھی لائن کا کیا بتاتا ہے, گریڈینٹ بتاتا ہے. اب فار ایگزامپل یہاں پر یہ اگر ایک اسٹریٹ لائن ہے تو اس کا گریڈینٹ, کیونکہ یہ اپورڈ سلوپنگ لائن ہے, پازیٹیو ہے, اور آ کتنا رہا ہے, 5 رہا ہے. اچھا, m کو ہم نے ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اپنے کوآرڈینیٹ جیومیٹری والے چیپٹر میں, تو وہاں سے ذرا ریکال بھی کر لیجئے گا, اور باقی پھر لائیو کلاسز میں جو بھی آپ کے ایشوز ہوں گے ان کو ریزالو کروں گا. اچھا, ہم نے چیپٹر نمبر 2 میں یعنی کہ کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں y از ایکولس ٹو mx پلس c اس طرح کے اسٹریٹ لائن گرافس پڑھے تھے, جو کہ یا تو اپورڈ سلوپنگ ہے, یا تو جو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے, یا پیریلل ٹو ایکس ایکسس ہے, یا پیریلل ٹو وائی ایکسس ہے. اب ہم ایک اسٹیپ فردر آگے بڑھتے ہیں. ہم نے جو گراف پڑھے تھے نا اس میں x کی پاور 1 تک جاتی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں اور بھی مزید گرافس پڑھنے ہیں. دیکھو, ایک تو ہمیں گراف پڑھنا ہے y از ایکولس ٹو mx پلس c کا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, یہ ہم کوآرڈینیٹ جیومیٹری کے چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں, جو کہ ایک اسٹریٹ لائن گراف ہوتا ہے. اس میں x کی میکسیمم پاور 1 تک جاتی ہے. پھر ہمیں یہ بھی پڑھنا ہے کہ y از ایکولس ٹو ax اسکوائر پلس bx پلس c. یہ گرافس کس طرح کے ہوتے ہیں, جس میں x کی پاور 2 تک جائے, جس کو ہم لوگ کوادریٹک ایکویشنز بھی کہتے ہیں. اس کے گرافس جنرلی یا تو انورٹڈ یو شیپ یا تو یو شیپڈ بنتے ہیں. پھر ہم آگے جا کر کیوبک فنکشنز کے گرافس بھی دیکھیں گے, جو کہ y از ایکولس ٹو ax پاور 3 پلس bx اسکوائر پلس cx پلس d کی فارم کے گراف ہوتے ہیں, جو کہ شاید اس طرح کا بن جائے, شاید اس طرح کا بن جائے, اینڈ سو آن. ہم نے یہ پہلا والا کیس اپنے کوآرڈینیٹ جیومیٹری کے چیپٹر میں کور کیا تھا. اب اس ویڈیو لیکچر میں میرا مین فوکس جو ہے نا وہ y از ایکولس ٹو ax اسکوائر پلس bx پلس c والے گرافس ہیں, جو کہ یا تو انورٹڈ یو شیپ بنتے ہیں یا تو یو شیپ بنتے ہیں. تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک ایگزامپل لیتے ہیں. لیٹ سے کہ میرے پاس ایک ایکویژن ہے y از ایکولس ٹو ایکس اسکوائر مائنس 4x پلس 3. y از ایکولس ٹو ایکس اسکوائر مائنس 4x پلس 3. اور سوال یہ کہتا ہے کہ یار اس کا آپ گراف بناؤ.
اس کا آپ گراف بناؤ. اب میں کچھ ایکس کی ویلیوز اپنی طرف سے ایزیوم کرتا ہوں. فار ایگزامپل -2 -1 0 1 2 3 اور 4 ایسے اپنی طرف سے کچھ ایکس کی ویلیوز ایزیوم کری. -2 -1 0 1 2 3 4 اور ان کی ریسپیکٹیو وائی کی ویلیوز نکالتا ہوں. ریسپیکٹیو وائی کی ویلیوز نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ایکویژن میں y از ایکولس ٹو ایکس اسکوائر مائنس 4x پلس 3 کا یہ جو ایکویژن ہے y از ایکولس ٹو ایکس اسکوائر مائنس 4x پلس 3 کا جو ایکویژن ہے اس میں سب سے پہلے x کی ویلیو -2 پٹ ان کرتا ہوں. اگر میں -2 پٹ ان کروں گا تو یہ ہو جائے گا -2 کا اسکوائر -4 -2 پلس 3. -2 کا اسکوائر 4 بنتا ہے. پھر آگے -4 انٹو -2 از +8 تو 12 بن گیا اور 3 ایک اور ہے تو 15 بن جاتا. ٹھیک ہے. اچھا پھر -1 اگر پٹ ان کروں -1 کا اسکوائر -4 -1 پلس 3. -1 کا اسکوائر کیا بنتا ہے 1 -4 انٹو -1 از 4 تو 1 اور 4 کتنا ہوا 5 ہو گیا. 5 پلس 3 از 8. 0 پٹ ان کرتا ہوں 0 کا اسکوائر -4 انٹو 0 پلس 3 تو 3 بچ جائے گا صرف اور صرف. 1 پٹ ان کرتا ہوں تو 1 -4 از -3 -3 پلس 3 از 0. 2 پٹ ان کرتا ہوں تو 2 کا اسکوائر 4 -4 انٹو 2 یعنی کہ 8 -4 ہو گیا پلس 3 -1 ہو جاتا ہے. 3 پٹ ان کرتا ہوں تو 3 3 9 9 -12 -3 پلس 3 0. 4 پٹ ان کرتا ہوں تو 16 -16 0 پلس 3 یعنی کہ 3. یعنی کہ میں نے x کی ہر ویلیو کے لیے ریسپیکٹیو y کی ویلیوز ڈھونڈ لی. اب میں اگر گراف بناؤں تو گراف کیسا ہوگا. ہم y ایکسس بناتے ہیں, ہم x ایکسس بناتے ہیں, رف سا گراف بناتے ہیں رف. یہ پہلا پوائنٹ ہے -2, 15, دوسرا پوائنٹ ہے -1, 8, تیسرا پوائنٹ ہے 0, 3, چوتھا پوائنٹ ہے 1, 0, پانچواں پوائنٹ ہے 2, -1, چھٹا پوائنٹ ہے 3, 0 اور ساتواں پوائنٹ 4, 3. تو -2 کہہ لیتے ہیں یہاں کہیں اور 15. اچھا -1, 8 شاید یہاں کہیں -1 یہ ہے اور 8 وہ اور 0, 3 پروبیبلی یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1, 0 اس کے بعد 2, -1 پھر 3, 0 اور 4, 3. ایسے ہی رف سا میں نے گراف بنایا. آپ چاہو تو آپ ایگزیکٹ ایکس اور وائی ایکسس کو لیبل کر کر بھی بنا سکتے ہو لیکن نظر آ رہا ہے کچھ ایسا گراف بنے گا ہے نا. اچھا اس میں کچھ پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں. یہ گراف کیا بنا ہے, یہ گراف بنا ہے یو شیپڈ گراف. یہ گراف کیا بنا ہے, یہ گراف بنا ہے یو شیپڈ گراف. اچھا اس میں یہ والا پوائنٹ یہ کیا کہلاتا ہے, یہ اسپیسیفک جو پوائنٹ ہوتا ہے جو میں نے بلو سے مارک کیا ہے یہ کہلاتا ہے وائی انٹرسیپٹ. کیا کہلاتا ہے, وائی انٹرسیپٹ. اور جو وائی انٹرسیپٹ ہے اس کا کوآرڈینیٹ کیا ہے 0, 3 کیونکہ وائی ایکسس پر x0 ہوتا. اچھا یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ, یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ والا اور یہ والا پوائنٹ, یہ کہلائے گا x انٹرسیپٹ. x انٹرسیپٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک گراف x ایکسس کو کٹ کرے. اچھا اس میں جو پہلا والا جو پوائنٹ ہے نا وہ ہے 1, 0 اور دوسرا والا جو پوائنٹ ہے وہ ہے 3, 0. 1, 0 اور 3, 0. وائی ایکسس پر x ایکسس پر y0 ہوتا ہے. اچھا اب یہ یو شیپ گراف ہے نا, یو شیپ گراف کا یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کے دو نام ہو سکتے ہیں, 2-3 نام ہو سکتے ہیں. ورٹیکس بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں. اس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں بیکاز یہاں سے گراف کیا ہو رہا ہے, واپس سے ٹرن ہو رہا ہے. باٹم موسٹ پوائنٹ ہے نا, گراف نیچے آ رہا تھا اور پھر اس پوائنٹ کے بعد واپس اوپر چلا گیا, تو اس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں.
اس کو ہم منیمم پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, منیمم پوائنٹ آف یو شیپڈ گراف. ٹھیک ہے, ٹرننگ پوائنٹ یا منیمم پوائنٹ آف یو شیپ گراف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ گراف بنانا ہے, پھر آگے بڑھنا ہے, گراف بنانا ہے پھر آگے بڑھنا ہے. اچھا, اب اگر میں اس گراف کی بات کروں تو یہ گراف کیسا بنا ہے, ذرا میں اس کو واپس سے ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں. سر یہ گراف کچھ اس طرح سے بنا ہے, کریکٹ. یہ اس کا ایک منیمم پوائنٹ ہے یا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ سے پہلے گراف ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہے, اس پوائنٹ کے بعد گراف اپورڈ سلوپنگ ہے. ڈاؤنورڈ سلوپنگ اور اپورڈ سلوپنگ. اب یہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ اور اپورڈ سلوپنگ کی ٹرمز کہاں سے آئیں؟ کوآرڈینیٹ جیومیٹری کے چیپٹر سے, چیپٹر نمبر 2 سے, جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ کیا ہے, اپورڈ سلوپنگ کیا ہے. تو اس ٹرننگ پوائنٹ کے لیفٹ سائڈ پر گراف ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہے, اس ٹرننگ پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پر گراف اپورڈ سلوپنگ ہے. ہوتا یہ کہ یہ گراف آ رہا ہے, فال کر رہا ہے, فال کر رہا ہے, فال کر رہا ہے, فال کر رہا ہے, فار اے مومنٹ اسٹاپ ہوا, فال کرنا اور پھر رائز کرنا شروع ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی یو شیپ گراف ہوگا, اس کی پراپرٹی یہ ہوگی کہ کیونکہ پہلا ریجن اس ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے والا پارٹ اس کا ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوگا, یہاں پر اس کا گریڈینٹ نیگیٹو ہوگا, یہاں پر اس کا گریڈینٹ نیگیٹو ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد, اس ٹرننگ پوائنٹ کے آگے اس کا جو گریڈینٹ ہوگا وہ پازیٹو ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس اسپیسیفک پوائنٹ پر جو کہ اس کا منیمم پوائنٹ ہے, یہاں پر جو گریڈینٹ ہوگا, جو ڈی وائی اوور ڈی ایکس ہوگا, گریڈینٹ یا سلوپ ہوگا, وہ زیرو ہوگا. پہلے جو گریڈینٹ ہوگا یا ڈی وائی اوور ڈی ایکس ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نیگیٹو. بعد میں جو ڈی وائی اوور ڈی ایکس یا گریڈینٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پازیٹو. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھنا. صحیح ہے نا. اور گریڈینٹ یا ڈی وائی اوور ڈی ایکس کیا بتاتا ہے؟ سلوپ بتاتا ہے کہ کس طرح کا ہے. کوآرڈینیٹ جیومیٹری کا چیپٹر, اس چیپٹر سے پہلے پکا کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا, اب اسی گراف کی بات کرتے ہیں. اس ایکویشن کو میں دوبارہ لکھتا ہوں. y is equals to x square minus 4x plus 3. اس کا ہم نے گراف تو بنایا نا, ہم نے اوپر اس کا گراف بنایا. اس کا گراف بنانے کے لیے, اس کا گراف اسکیچ کرنے کے لیے ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کو اسکیچ کر سکتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نمبر 1 پہلا جو کام کریں نا وہ یہ ہے کہ اس گراف کا وائی انٹرسیپٹ معلوم کر لیں. اس گراف کا وائی انٹرسیپٹ معلوم کر لیں. اب سر وائی انٹرسیپٹ کیسے معلوم کریں گے؟ وائی انٹرسیپٹ معلوم ایسے ہوگا کہ وائی انٹرسیپٹ پر ایکس کی ویلیو 0 ہوتی ہے, تو ہم اس ایکویشن میں وائی از ایکولس ٹو 0 اسکوائر مائنس 4 انٹو 0 پلس 3, یعنی کہ ایکس کی جگہ 0 پٹ ان کریں گے تو ہمارا وائی انٹرسیپٹ آ جائے گا جو کہ کتنا آ رہا ہے؟ 3 آ رہا ہے. یعنی کہ جو وائی انٹرسیپٹ ہوگا اس کا کوآرڈینیٹ ہوگا 0,3. اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بھی گراف ہم بنا رہے ہیں جس کا ایکس اور وائی ایکسس ہے, یہ ایکس ایکسس ہے, یہ وائی ایکسس ہے, یہ جو بھی گراف ہم بنا رہے ہیں اس کا جو وائی انٹرسیپٹ ہے وہ 0,3 ہے. لیٹ سے یہ 3 ہے, 0,3 پہ جو ہے نا اس کا وائی انٹرسیپٹ ہے, یہ پتہ چل گیا. یہ پہلی چیز ہم پتہ کر لیں. دوسری چیز جو ہم پتہ کر لیں وہ ہے ایکس انٹرسیپٹ. اب سر ایکس انٹرسیپٹ کیسے پتہ کریں گے؟ جو ایکس انٹرسیپٹ ہوتا ہے اس پر وائی 0 ہوتا ہے. یعنی کہ جو اوپر مین ایکویشن ہے نا ہماری, اس کو ہم لکھیں 0 از ایکولس ٹو ایکس اسکوائر مائنس 4x پلس 3, اور پھر اس کو اگر ہم سالو کریں یوزنگ کوارڈریٹک فارمولا, اگر کوارڈریٹک فارمولا آپ لوگ یوز کر سکتے ہو یا مڈ ٹرم بریک کر سکتے ہو,
دونوں میں سے ایک چیز اپلائی کر سکتے ہو. اگر چلو مڈ ٹرم بریک کرتے ہیں تو ایکس اسکوائر مائنس 4x کو ہم لکھ دیتے ہیں مائنس 3x مائنس ایکس پلس 3 از ایکولس ٹو 0. پہلی دو ٹرمز میں سے x کامن لیا تو x مائنس 3 بچ گیا, پھر مائنس 1 کامن لیا تو x مائنس 3 آ گیا از ایکولس ٹو 0. یعنی کہ x مائنس 1 x مائنس 3 از ایکولس ٹو 0, یعنی کہ x مائنس 1 از ایکولس ٹو 0 اور x از ایکولس ٹو 1, یا پھر x مائنس 3 از ایکولس ٹو 0 اور x از ایکولس ٹو 3. تو ہمارا جو x انٹرسیپٹ ہوگا وہ ہو جائے گا 1,0 ایک x انٹرسیپٹ اور 3,0 دوسرا x انٹرسیپٹ. 1,0 یہاں کہیں آئے گا اور 3,0 یہاں کہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ دوسری چیز کر لیں. اچھا, تیسری چیز جو dy اوور dx ہوتا ہے نا وہ گریڈینٹ شو کرتا ہے. تیسری چیز کیا ہے, dy اوور dx جو ہوتا ہے وہ گریڈینٹ شو کرتا ہے. dy اوور dx اور m ایک ہی چیز ہے, اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر کوئی انورٹڈ یو شیپ گراف ہوگا تو پہلے اس کا گریڈینٹ نیگیٹو ہوگا, ٹرننگ پوائنٹ پر اس کا گریڈینٹ 0 ہو جائے گا, اور اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد اس کا گریڈینٹ پازیٹیو ہوگا. اس کو ہم ٹیسٹ بھی کریں گے اس پراپرٹی کو کہ واقعی میں یہ پراپرٹی ٹرو ہے یا نہیں, لیکن یہ ایک پراپرٹی ہے. تو جناب ٹرننگ پوائنٹ پر dy اوور dx کتنا ہوتا ہے, یا منیمم پوائنٹ پر کتنا ہوتا ہے, 0 ہوتا ہے. تو ہم کریں یہ کہ ہم اس ایکویشن کا ٹرننگ پوائنٹ ڈھونڈ لیں. کیسے ڈھونڈیں گے سر؟ پہلے تو اس کا dy اوور dx نکالیں گے. dy اوور dx کتنا ہوگا, ایکس اسکوائر 2x بن جائے گا مائنس 4x کا ڈیریویٹو 4 رہ جاتا ہے نا, مائنس 4 رہ جاتا ہے پلس 3. تو dy اوور dx ہو گیا 2x مائنس 4. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے یہ معلوم ہے نا کہ ٹرننگ پوائنٹ پر dy اوور dx کس کے برابر ہوتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ پر dy اوور dx 0 کے برابر ہوتا ہے. تو dy اوور dx کی جگہ 0 لکھوں, 0 از ایکولس ٹو 2x مائنس 4, اور پھر میں x کی ویلیو کیسے ڈھونڈوں, x از ایکولس ٹو 2, مائنس 4 لیفٹ سائڈ پر آئے گا, پلس 4 ہو جائے گا, 2x کا 2 لیفٹ سائڈ پر جائے گا, 4 سے ڈیوائڈ ہوگا, 4 اوور 2 از 2. تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس کا x کوآرڈینیٹ کتنا ہوگا. جو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس کا x کوآرڈینیٹ 2 ہوگا. یہاں کا y کوآرڈینیٹ کیسے ڈھونڈا جائے, جو ہماری اوریجنل اکویشن ہے وچ از y از ایکولس ٹو ایکس اسکوائر مائنس 4x پلس 3. اس میں x کی جگہ 2 پٹ ان اگر ہم کریں گے تو 2 اسکوائر مائنس 4 انٹو 2 پلس 3, تو یہ بن جائے گا 2 انٹو 2 از 4, 4 مائنس 8 از مائنس 4, مائنس 4 پلس 3 از مائنس 1. یعنی کہ ٹرننگ پوائنٹ پر y جو ہوگا وہ مائنس 1 ہوگا, لہٰذا ٹرننگ پوائنٹ کا جو کوآرڈینیٹ ہوگا وہ ہوگا 2, مائنس 1. ٹرننگ پوائنٹ کا جو کوآرڈینیٹ ہوگا وہ ہوگا 2, مائنس 1, اور 2, مائنس 1 کہاں آتا ہے, 2, مائنس 1 یہاں کہیں آتا ہے. اور اب ہمیں کیا کیا پتا ہے, دیکھو ہمیں y انٹرسیپٹ پتا ہے 0, 3, ہمیں x انٹرسیپٹ پتا ہے 1, 0 اور 3, 0, اور ہمیں ٹرننگ پوائنٹ پتا ہے 2, مائنس 1. اب ہم ان سب کو جوائن کر لیں. تو ایسے بھی ہم اپنا اس ایکویشن کا گراف بنا سکتے ہیں. اس ٹیکنیک میں ہمیں کیا چیزیں کرنی ہیں, y انٹرسیپٹ ڈھونڈنا, x انٹرسیپٹ ڈھونڈنا, اور ٹرننگ پوائنٹ ڈھونڈنا. y انٹرسیپٹ کیسے ڈھونڈنا ہے, y انٹرسیپٹ پر x 0 ہوگا. x انٹرسیپٹ کیسے ڈھونڈنا ہے, x انٹرسیپٹ پر y 0 ہوگا. ٹرننگ پوائنٹ کیسے ڈھونڈنا ہے, ٹرننگ پوائنٹ پر dy اوور dx جو ہے وہ 0 ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی ہم اپنا گراف بنا سکتے ہیں, بیکاز مجھے یہ پراپرٹی پتا ہے کہ اس ٹرننگ پوائنٹ پر گریڈینٹ کتنا ہوتا ہے, 0 ہوتا ہے. اس ٹرننگ پوائنٹ پر dy اوور dx کتنا ہوتا ہے, 0 ہوتا ہے. گریڈینٹ کتنا ہوتا ہے, 0 ہوتا ہے. اچھا, اس ٹرننگ پوائنٹ سے اگر پہلے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ گریڈینٹ نیگیٹو ہوگا بیکاز لائن ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے, اور اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد کی بات کرتے ہیں تو گریڈینٹ پازیٹیو ہوگا بیکاز لائن اپ ورڈ سلوپنگ ہے.
تو ذرا یہ ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں, آلدو ایسا ہوتا ہے لیکن یہ ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں. دیکھو فار ایگزامپل ہم نے یہ گراف بنایا تھا, یہاں پر یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہ وہ پورشن ہے جو ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے ہے جو کہ ڈاؤن ورڈ فالنگ ہے, اور یہ اپورڈ سلوپنگ ہے جو ٹرننگ پوائنٹ کے بعد ہے. اگر میرے پاس اپنی جو ایکویشن ہے اس کا ڈی وائی اوور ڈی ایکس موجود ہے جو کہ 2x مائنس 4 ہے, تو یہ کہلاتا ہے گریڈینٹ کا ایکویژن. یہ کہلاتا ہے گریڈینٹ کا ایکویژن. یہ کہلاتا ہے گریڈینٹ کا ایکویژن. گریڈینٹ کے ایکویژن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس لائن پر جس جگہ کا بھی گریڈینٹ ڈھونڈنا ہے, جس جگہ کا بھی سلوپ ڈھونڈنا ہے, وہاں کی ایکس کی ویلیو اس میں پٹ ان کرو تو یہ آپ کو اس جگہ کا گریڈینٹ بتا دے گا. اب میں ایک کام کرتا ہوں نا کہ یہ جو ہم نے ٹیبل بنایا ہوا تھا نا, اس ٹیبل کو ہی ایکسٹینڈ کرتا ہوں. میں اس ٹیبل میں ایک اور کالم بنا دیتا ہوں ڈی وائی اوور ڈی ایکس کا. جب ایکس مائنس 2 ہے تو گریڈینٹ کتنا ہوگا یہ دیکھ لیتے ہیں. کیسے دیکھیں گے؟ اس ایکویشن میں -2 پٹ ان کرو, 2 ملٹیپلائڈ بائی -2 -4, -4 -4 از -8. اس کے بعد جب x -1 ہے وہاں کا گریڈینٹ دیکھتے ہیں, 2 ملٹیپلائڈ بائی -1 از -2, -2 اینڈ -4 از -6. اس کے بعد جہاں پر x 0 ہے, ڈی وائی اوور ڈی ایکس کی ایکویشن میں x کی جگہ 0 پٹ ان کرتے ہیں, 2 into 0 is 0, -4 is -4. اسی طرح سے ہم x کی ویلیو 1 پٹ ان کرتے ہیں اس میں, 2 ملٹیپلائڈ بائی 1 is 2, -4 is -2. اسی طرح سے پھر 2 پٹ ان کرتے ہیں, 2 into 2 is 4, 4 -4 is 0. پھر 3 پٹ ان کرتے ہیں, 3 into 2 is 6, 6 -4 is 2. پھر 4 پٹ ان کرتے ہیں, 4 into 2 is 8, 8 -4 is 4. اب آپ یہ بات آبزرو کرو کہ ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا, جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کا کوآرڈینیٹ کیا تھا؟ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کا کوآرڈینیٹ ہے 2, -1. اگر آپ نے پلے پاز ریوائنڈ فارورڈ کر کر آرام سے ساری چیزیں نوٹ کرتے کرتے چلے ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا اس کا کوآرڈینیٹ تھا 2, -1. ٹرننگ پوائنٹ پہ گریڈینٹ کتنا آ رہا ہے؟ 0 آ رہا ہے. یعنی کہ یہ بات پروو ہو گئی کہ ٹرننگ پوائنٹ پر یا منیمم پوائنٹ پر گریڈینٹ 0 ہوتا. اچھا, اس سے پہلے والا جو پورشن ہے, ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے والا جو پورشن ہے, یعنی کہ یہ والا پورشن ہے, یعنی کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے نا ہمارا, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, کریکٹ. یہاں پر گریڈینٹ 0. اس سے پہلے گریڈینٹ کیا ہے؟ ہمیشہ مائنس ہے, -8, -6, -4, -2, لیکن ہے مائنس. اس کے بعد گریڈینٹ کیا ہے؟ پازیٹیو ہے. تو یہ بات پروو ہو گئی کہ ٹرننگ پوائنٹ پر گریڈینٹ 0 ہوتا ہے, اس سے پہلے گریڈینٹ کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو ہوتا ہے, اور اس کے بعد گریڈینٹ کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تسلی سے بڑے آرام سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ کاپی کرنا ہے. میں ایک اور ایگزامپل کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے یہ کانسیپٹس بالکل پکے ہو جائیں. میں ایک اور یہاں پر ایکویشن لکھتا ہوں which is y is equals to 3 plus 2x minus x square. اور اب میں انورٹیڈ یو شیپڈ گراف کی بات کر رہا ہوں. اب میں بات کروں گا انورٹیڈ یو شیپڈ گراف. اچھا, بعد میں آپ کو بتا بھی دوں گا کب گراف یو شیپڈ ہوگا, کب انورٹیڈ یو شیپڈ ہوگا. انورٹیڈ یو شیپڈ گراف جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے. اب اس گراف میں پہلے گریڈینٹ یا ڈی وائی اوور ڈی ایکس پازیٹیو ہوتا ہے, ٹاپ موسٹ پوائنٹ پر جس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ بھی کہتے ہیں, اور ہم اس کو اس سینیریو میں انورٹیڈ یو شیپ گراف کے سینیریو میں میکسیمم پوائنٹ بھی کہتے ہیں. یہاں پر ڈی وائی اوور ڈی ایکس 0 ہوتا ہے,
اور اس کے بعد کیونکہ یہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ریجن ہے تو ڈی وائی اوور ڈی ایکس یا گریڈینٹ جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ اکویژن ہے میرے پاس y is equals to 3 plus 2x minus x square. اس میں اگر کچھ اپنی طرف سے x کی ویلیوز ایزیوم کریں, لیٹ سے x کی ویلیوز -2 -1 0 1 2 اور y کی ویلیوز دیکھیں تو اگر x -2 ہوگا تو y کتنا ہوگا 3 plus 2 into -2 minus 2 کا اسکوائر, so -2 کا اسکوائر is 4, 3 minus 4 minus 4 یعنی کہ -5 آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم x کی ویلیو -1 پٹ ان کرتے ہیں تو 3 پلس اور یہاں پر -1 -1 کا اسکوائر, سو یہ بنتا ہے -1 کا اسکوائر تو 1 ہو جاتا ہے, تو 3 -2 -1 یعنی کہ 0 آ جائے گا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, x کی ویلیو 0 اگر پٹ ان کریں گے تو 3 + 2 0 -0 کا اسکوائر تو یہ 3 رہ جائے گا. اس کے بعد 1 پٹ ان کرتے ہیں تو 3 + 2 is 5 5 - 1 is 4 اور 2 پٹ ان کرتے ہیں تو 3 + 2 × 2 4 یعنی کہ 7 7 - 4 is 3. اور اگر اس کا آپ گراف بناتے ہیں رفلی -2 -5 پھر -1 0 پھر 0 3 پھر 1 4 پھر 2 3. ٹھیک ہے, کوئی اس طرح سے گراف بن رہا ہوگا. یہ ایک رف گراف بنا لیا, انورٹڈ یو شیپ گراف بن رہا. اب اس گراف بنانے کے دوسرے طریقے پہ بڑھتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا تھا بھائی, آپ ایکویشن لکھو. سب سے پہلے تو y is equals to 3 plus 2x minus x square اور 3 چیزیں ڈھونڈ لو. سب سے پہلے y انٹرسیپٹ, پھر x انٹرسیپٹ اور پھر ٹرننگ پوائنٹ. تو اب ہم اگلے پارٹ میں ویڈیو کی یہاں سے چیزیں کنٹینیو کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس گراف کو کیسے اسکیچ کریں گے یوزنگ دیز 3 تھنگس, y انٹرسیپٹ, x انٹرسیپٹ اور ٹرننگ پوائنٹ.